الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ کہف کے مطالعے کے سلسلے میں کل تک ہم نے آیت 28 تک پڑھا تھا، اور آج ہم یہ رکوع ختم کریں گے جو آیت 32 تک مشتمل ہے، لیکن چونکہ موضوع ایک مشترک آ گیا ہے اس لیے ہم تھوڑا سا پچھلا اعادہ کریں گے، اور آیت 28 سے آیت 32 گویا 4 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ ارشاد ہوا کہ اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ اب ایک طرز فکر تو یہ ہے کہ یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور 1400 سال پہلے سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس وقت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جاری تھی اس کے سلسلے میں تھا، اور آج ہم اس کو پڑھ کے بس اس سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا طرز فکر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ تمام احکام ہم تک پہنچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو قیامت تک جاری رکھے گی۔ جس طرح سے یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ بھی قیامت تک کے لیے رہنما ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، ان کی تحریک، وہ بھی قیامت تک جاری رہنے والی ہے۔ اس کو آپ تحریک کا نام لیں، اس کو آپ جد و جہد کا نام لیں، اس کو آپ کوشش کا نام لیں، اس کو آپ موومنٹ کا نام لیں، اس کو آپ جہاد کہیں، یہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تحریک قیامت تک جاری رہنے والی ہے۔ چنانچہ ہمیں جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انسانوں کے لیے قیامت تک رہنما ہے اور اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ تمام ہدایات کسی ایک خاص زمانے کے لیے، کسی ایک خاص موقع کے لیے مخصوص نہیں تھیں، بلکہ قیامت تک کے لیے رہنما ہیں۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ دعوت نامہ دیتے ہیں نا، مع اہل خانہ، مع احباب کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، تو معیت یہ ساتھ ہے ان کا۔
جب آپ کسی مشن پہ نکلیں گے تو آپ کو ساتھیوں کی ضرورت ہوگی. وہ ساتھی کیسے ہونے چاہیے، ان کی بنیادی خصوصیات اس میں بتائی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مائیت ان لوگوں کی اختیار کرو اور اس پر مطمئن رہو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ رضائے الہی کا حصول. تو بندہ مومن جو تحریک میں ساتھ ہے، وہ بندہ مومن بھی صرف وہ نہیں جو کوئی زبانی کلامی بات کرے، بلکہ جو جد و جہد میں بھی ساتھ ہے. بہت سے لوگ دنیا کی زندگی میں درست بات، درست موقف، درست نظریے کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس درست موقف کو عام کرنے میں جو کچھ ان کو تحرک چاہیے ہوتا ہے، جو کنٹریبیوشن چاہیے ہوتا ہے، وقت کا، جان کا، مال کا، وہ لگانے سے احتراز کرتے ہیں، بچتے ہیں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سفر میں، آپ اس جد و جہد میں، آپ اس تحریک میں، آپ اس جہاد میں، آپ اس موومنٹ میں، آپ اس تنظیم میں کن لوگوں کو شامل کریں اور کن لوگوں کے ساتھ مطمئن ہو جائیں؟ وہ جو اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں، وہ جو اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں، کس لیے؟ صرف رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے، جن کی تمام جد و جہد اور کوششوں کا آخری منتہا اور مقصود وہ کیا ہونا چاہیے؟ رضائے الہی. چنانچہ آپ دیکھیں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی یہ تفہیم القرآن ہم پڑھ رہے ہیں، جو تحریک برپا کی، اس میں نسب العین جو متعین کیا وہ کیا ہے کہ ہمارا حقیقی نسب العین اللہ کی رضا کا حصول ہے. ہمارا حقیقی اور آخری جو نسب العین ہے، جو مقصد ہے سب کاموں کا، وہ اللہ کی رضا ہے. اس کے بعد جو دوسری بات بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی جو رضائے الہی کے حصول کے طلبگار ہیں، فرمایا رضائے الہی کے حصول کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں. اب آپ صبح و شام کا مطلب کیا ہے؟ صبح و شام کا مطلب 24 گھنٹے ہے. صبح و شام کا مطلب 24 گھنٹے 7 دن ہے. جب کبھی بھی آپ 24/7 دیکھتے ہیں کسی دکان کے باہر، کسی کمپنی کارخانے کے باہر، کسی ہاسپٹل کے باہر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، یہ ہر وقت خدمت کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہاں صبح و شام محض اللہ اکبر کہہ دینا اور صبح و شام محض سبحان اللہ کہہ دینا، یہ سب صرف محض یہ شامل نہیں، یہ بھی اس میں ہے، لیکن مطلب کیا ہے کہ یہ خدمت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تحریک اور تنظیم اور جہاد اور جد و جہد، جو نام بھی آپ لے لیں، جس طرح بھی سمجھ لیں، جس مرحلے کے مطابق آپ
سرو کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، شامل ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام مستقل ہیں، 24 گھنٹے ہیں، ہر دن ہے، کوئی دن اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان سے نگاہ نہ پھیرو، کیونکہ اگر ان سے نگاہ پھیرنے کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان سے نگاہ پھیرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس کو ایک سوال کے صورت میں پیش کر دیا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اچھا، اب یہ آپ کے دو چیزیں ہو گئیں، رضا الہی کا حصول اولین مقصد، اور 24 گھنٹے پارٹ ٹائم نہیں، جزوی کام نہیں ہے یہ، اللہ کو پکارنا۔ پکارنے میں بھی سمجھ لیجئے کہ پکارا کسے جاتا ہے، پکارا کسے جاتا ہے؟ بھائی باجی آپ بتائیں، پکارتے کسی وقت آپ کو اگر یہ متقی تنگ کر رہا ہو تو آپ سب سے پہلے بے قرار ہو کے کس کو آواز دیتے ہیں؟ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو۔ تو جس کے اوپر یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہر حال میں میری مدد کو آئے گا، اور یہ آ سکتا ہے، یہی آ سکتا ہے، یہی میرا مددگار ہو سکتا ہے، یہی حقیقی میرا مخلص ہو سکتا ہے، آپ اس کو پکارتے ہیں۔ تو حقیقی مخلص ہمارا، جنہوں نے رضا الہی کو اپنا نسب العین بنایا ہوا ہے، ان کا حقیقی مخلص، معاون، مددگار، سہولت کار کون ہوگا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ شبی بھائی، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کو پکارنا 24 گھنٹے، ہر موقع پہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر موقع پہ، ہر ضرورت کے وقت۔ ان کا جو دل کی چاہت ہے وہ بھی رب کی رضا ہے، اس میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے، کسی نوکری کا حصول نہیں ہے، کسی ٹھیکے کا حصول نہیں ہے، کسی دنیاوی مفاد کا حصول نہیں ہے، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی اجر اور کوئی جزا کا سوال تو دور کی بات، شکریہ کے بھی یہ طالب نہیں ہے، خواہش مند نہیں ہے کہ لوگ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور پکارنے میں، مدد حاصل کرنے میں، ہر چیز میں مستقلاً اللہ کے سوا کسی کو وہ پکارے نہیں، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لائق نہ سمجھے، مدد بھی اسی سے مانگے۔ اب ان لوگوں سے نگاہ پھیرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زینت چاہتے ہو۔ کیا تم ایسا ہے دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز دنیا ایسے لوگوں کی طرف نہ جاؤ، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر جو رضا الہی کے حصول کے لیے تمہارے ساتھ ملے ہیں اور 24 گھنٹے اویلیبل رہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو نہ اختیار کرو، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑو جو نہ رضا الہی کو مانتے ہیں، جن کا مقصد نہ رضا الہی ہے، اور نہ جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب آپ اپنی زندگی میں اب 1400 سال، 1450 سال کو ابھی چھوڑیں، آپ اگر سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، آپ اگر سورہ کہف سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں یہ بات کر لیجئے کہ ایسے لوگوں کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیے، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیے جو رضا الہی کے لیے آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اس کے برعکس ان لوگوں کے پیچھے نہ دوڑیے جن کے پیچھے دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا کی زینت، اسی کی چکا چوند، اسی دنیا کے مراتب، اسی دنیا کی پاور کوریڈورز، ان کی اٹریکشن
کو وجوہ بنا کر، وجہ بنا کر آپ لوگوں سے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کریں، اور آپ تحریک کے لیے، تنظیم کے لیے ان لوگوں کی جانب اپنا میلان کریں، جھکاؤ اپنا اس طرف کریں۔ اس سے آگے بتایا کہ وَلَا تُطِعْ، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کر، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر لیا۔ اب دیکھیے، ایک طرف آپ وہ رکھیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دوسری طرف کون ہیں؟ وہ جن کے دل کو ہم نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ کی یاد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد یہاں پہ تسبیح نہیں ہے کہ 500 دانے کی مالا لے لی انہوں نے، اور یا 100 دانے کی مالا لے لی انہوں نے، اور اس کو بس ان کی انگلیاں تو ہل رہی ہیں، ان کی زبان بھی ہل رہی ہے، اور ان کی ویڈیو بنتی جا رہی ہے، تصویر بنتی جا رہی ہے، تسبیح وہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے بندہ۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے، جس کے دل کو، یہاں پہ دل کی بات ہو رہی ہے، اور دل کی ویڈیو کوئی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دل کی بات اللہ جانتا ہے یا دل کی بات دل والا جانتا ہے؟ دل سے دل کو راہ ہو جاتی ہے۔ جو رضا الہی کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ ہوتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں دل کہ جو کون دل سے یاد کر رہا ہے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اور اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ عمل سے کیا ہوتا ہے؟ اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی۔ اب دیکھیے، جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ یہاں پہ آپ بہت کلیئرٹی آپ کو مل سکتی ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے تو وہ صرف اللہ کو پکاریں گے ہر موقع پر، اور یعنی اللہ کو پکاریں گے، یعنی اللہ کے لیے ہی ان کے سارے کام ہو رہے ہوں گے، اور اللہ کی مدد پر ہی ان کا بھروسہ ہوگا۔ یعنی اگر وہ کسی کو ایک گلاس پانی دے رہے ہیں، اگر وہ کسی کے گھر راشن پہنچا رہے ہیں، اگر کسی کے گھر سبزی پہنچا رہے ہیں، تو ان کا مطمع نظر کیا ہوگا؟ ان کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ یہ کام تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باقی کوئی دیکھے نہ دیکھے، ویڈیو بنے نہ بنے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ طرز عمل ہوگا رضائے الہی چاہنے والوں کا، کہ وہ ہر موقع پر، ہر لفافہ دیتے ہوئے، ہر تھیلا دیتے ہوئے، ہر پانی کا گھونٹ دیتے ہوئے وہ اللہ کو یاد کریں گے، میڈیا کو یاد نہیں کریں گے۔ اور اس کے برعکس وہ جن کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے، رضائے الہی کا حصول کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ ایک پیج پہ رہ سکتے ہیں۔ کہاں رہ سکتے ہیں؟ ایک پیج پہ رہ سکتے ہیں، متحد رہ سکتے ہیں، متفق رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں، اپنا نام، اپنی لیڈری، اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنا وقار، اور اپنے دنیاوی روزمرہ کے معاملات میں کچھ طاقت حاصل کرنا، کچھ رسوخ حاصل کرنا، یہ مقصد والے اگر لوگ ہوں گے کسی جماعت میں، جد و جہد میں، تو وہ
بظاہر ایک پیج پہ ہونے کے باوجود ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں گے، ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں گے. بظاہر مل کر وہ سارے ایک ہی کام کر رہے ہیں، راشن بانٹنا، لیکن چونکہ اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، ان کی جو یاد ہے وہ کوئی اور چیز ہے، کسی اور چیز کی طرف ہے. فرض کیجئے میڈیا کی طرف ہے، ان کی نظر سب سے پہلے میڈیا کی طرف جاتی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ اپنی ذات کو فوکس کریں گے، اپنے حلقے کو فوکس کریں گے، اپنے علاقے کو فوکس کریں گے. ان کا فوکس ہی بدل جائے گا. جب جن لوگوں کا فوکس بدل جائے گا، ان کے دل کیا ہوں گے؟ جڑیں گے نہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں گے. بظاہر ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ سب متفق ہیں، سب مل کے کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن اصلاً کیا ہوگا؟ ان کے دل پھٹے ہوئے ہوں گے، یہ سب اپنے اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ سارا نیک کام وہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. آپ کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھیں گے جو پوری بالٹی بھر کے دودھ نکالے اور اس میں اسی جانور کے پیشاب کا ایک قطرہ اس میں چلا جائے، آپ اس دودھ کو پھینک دیں گے. تو آپ کتنی ہی بالٹیاں دودھ کی جمع کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کا شائبہ بھی اس میں شامل ہو گیا، چاہے وہ ایک قطرہ پیشاب کی صورت میں ہو. تو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے. بہت نیک کام کرتا ہے، بہت اچھل اچھل کے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے، لیکن بس چاہتا ہے میرا نام ہو، میں نے جو ٹیم بنائی ہے اس کا نام ہو، اس کو ایکنالج کیا جائے، اور پھر میں اور میری ٹیم جو چاہتے ہیں آگے بھی وہ کام کیے جائیں. بس یہ کیا ہے؟ یہ ہے پکارنا. اس کو سمجھ لیں آپ کہ پکارنا یہ ہے کہ میں، میری ٹیم، میرا حلقہ، میری دنیا، میرا ملک، میرا وطن، میری برادری، میرا خاندان، اور پھر جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بینیفٹس مجھے ملیں، میرے گھر کو ملیں، میری برادری کو ملیں، میرے خاندان کو ملیں، میرے حلقے کو ملیں، میری بنائی ہوئی ٹیم کو ملیں، اس کی واہ واہ ہو. یہ ہے پکارنا. آپ تو اس کو اپنی ذات کو پکار رہے ہیں، خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں. تو خواہش نفس کی پیروی کر لی ہے جن لوگوں نے، ان کو چھوڑ دیں. ان کا ایک اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. افراط کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے حق سے بڑھا دینا، اور تفریط کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے حق سے گھٹا دینا. یہ یک رخے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے پجاری ہوتے ہیں اور اپنی ذات، اپنی خواہش نفس کی پیروی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ یک رخے لوگ ہوتے ہیں، جو آئیڈیا، جو خیال انہیں آ جائے بس اس کو کرنا اور اس کو پھر اسی طرف دوڑ جانا. بس یہ خیال آ گیا، بس سب سے پہلے میں کھانا کھلانا شروع کر دوں. اب لگے ہوئے یہ کھانا کھلانے میں یہ خیال ہی نہیں کہ اصل ضرورت مند اور اصل جو خواہش جن کی مدد کرنی ہے اس کی بھی کوئی سمجھ حاصل کر لی جائے. یہ آج کورونا کے سلسلے میں جتنی امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنا رشتہ دار، اپنا پڑوس ترتیب اس طرح سے ہوگی: اپنا پڑوس، اپنا رشتہ دار، اپنے ساتھی، اپنے ساتھ کام کرنے والے، اپنے دوست احباب، یہ سارا جو ہے حلقہ، یہ ہے اہل ایمان کے لیے کام کی جگہ. ان کو چھوڑ کر آپ وہ طریقے اختیار کریں بس
جس طرح کہ اب اس میں مزید مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں کہ جو مزید نقصان کا ہی باعث بنتے ہیں، لیکن نظر آتا ہے، بہت کچھ نظر آتا ہے، تو وہ خواہش نفس کی پیروی میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے تو پڑوسی، رشتہ دار، دوست احباب، ساتھ کام کرنے والے، جن جن سے بھی آپ وابستہ ہیں، جانتے ہیں، ان کی اگر آپ خبر گیری کر رہے ہیں تو کافی ہے، پھر سب کا کام ہو جائے گا، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے آپ کی۔ تو ایسے لوگ پھر افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روٹی پکانے پہ لگ گئے تو روٹی ہی پکتی چلی جا رہی ہے، دوسرا کوئی کام، کوئی وہ چیز جو ہے وہ ذہن میں نہیں رہتی ان کے، دوسری چیز نہیں، دوسری کوئی اور بندہ سوچتا ہے یار کچھ اور میں نیا سوچوں، وہ نیا کچھ اور سوچتا ہے، وہ اس میں لگ جاتا ہے، اسی میں اس کام کی جو ویلیو ہے وہ 4 آنے کی ہے اور آپ اس کو 16 آنے کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ افراط۔ اور اس کام کی ویلیو 4 آنے ہے اور اس کو آپ 2 پیسے بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ ہے تفریط۔ تو یہ خواہش نفس کے پیرو لوگ جو ہیں وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار، اب آپ دیکھیے گا جو اب اگلا منظرنامہ آ رہا ہے، اب جو اگلا منظر آ رہا ہے وہ دونوں کے لیے آخرت میں جو انجام ہے دونوں کا مختلف ہوگا۔ دونوں کا انجام کیا ہوگا آخرت میں؟ دنیا میں طرز عمل جس کا جیسا ہے اسی کا آخرت میں نتیجہ ہوگا۔ دنیا میں آپ نے دیکھ لیا، ایک وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ ہی کو پکارتا ہے، دوسرا وہ ہے جو خواہش نفس کے پیچھے بھاگتا ہے اور افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ انجام کیا ہوگا؟ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ مطلوب ہے اس طرز عمل کا انکار کرنے والے، ظلم کرنے والے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، یہاں ظالمین کا ذکر ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم وہی ہوتا ہے، افراط و تفریط کرنے والا ظلم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ ایک چیز کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے سے ہٹا دینے والا، گرا دینے والا ظالم ہوتا ہے۔ ایک کا یہ مقام ہے، اس کو بجائے یہاں کے یہاں نہ رکھنے والا، یا ایک کا مقام تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن وہ اس کو اس مقام پہ رکھ دے، یہ ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کے مقام سے گرا دینا یا کسی چیز کو جس مقام کا وہ مستحق نہیں ہے وہاں پہنچا دینا یا افراط و تفریط، یہ ظلم ہے۔ اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ آج بھی اب ان کی جو آپس کے جھگڑے اور جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو دل کا حسد ہوتا ہے، یہ سارا یہ جہنم کی آگ کی ہی لپٹ ہوتی ہے، اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کو سکون نہیں ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ذرا سا بھی سکون نہیں ہے۔ ساری جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں بھی ان کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ کی لپٹ ہے جو اسی زندگی میں ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ اب دوسری طرف دیکھیے، رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں، سدا بہار، ان کی بہار کبھی مان نہیں ہوگی۔ کبھی آپ یہاں سال میں دیکھتے ہیں ایک پودا لگایا، وہ نکلتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، پھر وہ اور اوپر بڑھتا ہے اور اچھا لگتا ہے، پھر اس میں پھل پھول آتے ہیں، آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، پھر تھوڑی دیر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھوس بن جاتا ہے۔ لیکن جو جنتیں آپ کو ملیں گی، جن جنتوں کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، ان پہ بہار ہمیشہ رہے گی، اور یہ کہ ان کے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ آج بادشاہ ہر زمانے میں سونے کو لازمی اپنی بادشاہت دکھانے، رعب جمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اہل جنت جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، ان کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج کی دنیا کے بادشاہ وہاں پہ برے حالوں میں ہوں گے، ان کو پینے کے لیے بھی تلچھٹ دی جائے گی، آگ کی یا تیل کی، کھولتے ہوئے تیل کی یا پیپ اور خون کی۔ اور اس کے برعکس جو آج بھلے ان کی معاشی حیثیت کچھ بھی ہو، آج چاہے لوگ انہیں اپنی مجلسوں میں نہ دعوت دیتے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں، لیکن روز حشر ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کرے گا، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، بہترین کپڑے جن کو آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہاں دنیا میں اطلس، ریشم اور دیبا، یہ کپڑے جو کچھ اس وقت سوچے جا سکتے تھے، آج بھی ریشم اور اطلس اس کے کام کیے ہوئے کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ ایسے ہی نہیں آپ سنتے کہ کروڑوں روپے کا ایک جوڑا ہوتا ہے، اور یہ صرف دلہنوں کے نہیں ہوتے، یہ بادشاہوں کے بھی کروڑوں روپے کے جوڑے ہوتے ہیں، سونے کے تاروں سے کڑھے ہوئے مختلف طرح کے۔ تو یہ اہل جنت جو دنیا میں اللہ کی رضا کے طالب اور اس کو ہر وقت پکارنے والے ہیں، ان کے لیے جوڑے تیار کیے جا چکے ہیں۔ یہاں تو آپ جد و جہد کریں پاور کوریڈورز میں جانے کی، آپ نے خود تیار کی ہوئی ہیں واسکٹس اور شیروانیاں اور کوٹ، لیکن اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھوائی ہوئی ہیں اطلس و دیبا کے سوٹ، ریشم کی باریک کپڑے، جسم کو آرام پہنچانے والے اور جسم کو زینت دینے والے۔ یہ سب کس نے تیار کر کے رکھوائے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھوائے ہوئے ہیں۔ اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، بیٹھے بھی ہوں گے آرام سے، مزے سے، ایسی مسندوں پر جو بلندی کی طرف مائل ہوں گی، اور تکیے لگا کر آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ تکیے لگا کے بہت چند لوگ ہیں جو بیٹھ پاتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اور جو دور سے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں بڑی حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنے مزے سے بیٹھے ہیں، ان کو ابھی جو یہ آرڈر کریں گے وہ آرڈر مل جائے گا۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، ہر وقت اس کو پکارتے ہوں گے، آخرت میں وہ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور اس کا مطلب آپ یہ ہے کہ ہر طرح کی ان کی خواہش پوری کی جا رہی ہوگی۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام، یہ بہترین اجر ہوگا اور یہ جائے قیام ہوگی، یعنی وہاں پہ وہ مقیم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے ان کو کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ وہ کوئی عارضی طور پر کوئی لگژریس فارم ہاؤس 24 گھنٹے کے لیے بک کرا کے نہیں آئیں گے، جس میں 22 گھنٹے بعد وہ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی نکلو نکلو نکلو، تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، نئی پارٹی آنے والی ہے۔ وہاں تو جب داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔